بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب التہجد۔ کہتے ہیں اصلہ ترک الحجود وہو النوم، کہ یہ باب تفاعل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سونے اور جاگ اٹھنے دونوں کے آتے ہیں۔ یہ ازداد میں سے ہے۔ باب التہجد باللیل، یہ باب ہے رات کو سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کا، رات کو سونے کے بعد نماز پڑھنے کا یعنی نفل پڑھنے کا۔ قولہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زیادہ حکم ہے۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشروعیت تہجد یعنی ابتدائے حکم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تہجد کی ابتدا اس آیت کریمہ کے نزول سے ہوئی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ تہجد کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور سورت الاسراء بھی کہتے ہیں اسے۔ سورت اسراء یا بنی اسرائیل دونوں نام ہیں۔ یہ مکی ہے، مکہ شریف میں نزول ہوا ہے اس کا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تہجد کی مشروعیت مکہ میں قبل ہجرت ہی ہو گئی تھی۔ فتہجد بہ، یہ امر واحد حاضر، بمعنی بیدار ہو جا، تہجد پڑھ۔ یہاں یہی آخری معنی مراد ہے، یعنی تہجد پڑھو، نفل ادا کرو۔ نافلۃ لک، مطلب یہ ہے کہ امت کے لوگوں پر تو صرف 5 نمازیں فرض ہیں، آپ پر ایک نماز زیادہ بھی فرض ہے۔ اب اس میں پھر اختلاف ہے ائمہ کا کہ تہجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی تو ہمیشہ تھی یا پھر منسوخ ہو گئی۔ تو اس اختلاف کو آپ نعمت الباری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک دیکھیں۔ حضرت علی بن عبداللہ سے امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں سفیان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن ابی مسلم المکی نے، اور وہ طاؤس سے، وہ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا، قال، کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، یہاں اس کا ترجمہ ہے کہ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے، تو قال، یہ کہا کرتے۔ آگے اب یہ دعا لکھی ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو آپ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے، ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے،
اور تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ نیچے دیکھیں، ای مدبر امرہا، یعنی اس کے امور و معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی حمد ہے، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اور زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کا نور ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی حمد ہے اے میرے اللہ، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا بادشاہ ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی حمد ہے، انت الحق، تو حق ہے، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی حق ہے، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، اور تیری ملاقات حق ہے، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، اور تیرا قول حق ہے۔ حق سے مراد ای صدق، سچا ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے اور نار جہنم بھی حق ہے۔ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، اور انبیاء تمام کے تمام حق ہیں۔ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اور حضور علیہ السلام اپنی بات فرماتے ہیں کہ محمد حق ہے۔ اور وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اور قیامت حق ہے۔ اللہم، اے اللہ، لک اسلمت، میں نے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیرے لیے ہی سلامتی ہے۔ وَبِکَ آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا۔ یا اس کا آپ ترجمہ کر لیں، اللہم لک اسلمت، کہ اے اللہ میں تیرے لیے ہی تابعدار ہوں، میں تیری ہی اتباع کرتا ہوں، تابعداری کرتا ہوں۔ وَبِکَ آمنت، اور تجھ پر ہی ایمان لایا، وَعَلَیکَ تَوَکَّلْتُ، اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا، توکل کیا، وَإِلَیکَ أَنَبْتُ، اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، نیچے بین السطور انہوں نے لکھا ہے، وَبِکَ خَاصَمْتُ، اور تیرے ہی لیے جھگڑتا ہوں، یعنی کفار و مشرکین سے حق کی خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیرے ہی لیے جھگڑتا ہوں۔ وَإِلَیکَ حَاکَمْتُ، اور تجھ سے ہی فیصلہ چاہتا ہوں۔ فاغفر لی، میری مغفرت فرما، ما قدمت، میرے اگلے، وما اخرت، اور جو میرے پچھلے، وما اسررت، چھپے، وما اعلنت، اور جو میرے واضح اعلانیہ، ان کی مغفرت فرما۔ اب یہاں پر گناہ تو ترجمہ کر نہیں سکتے، انبیاء اکرام گناہوں سے پاک ہیں، تو یہاں پر ہم ترجمہ کر دیں گے خلاف اولا امور۔ اے اللہ میری مغفرت فرما ان خلاف اولا امور سے جو پہلے ہیں یا پچھلے ہیں، چھپے ہوئے ہیں یا ظاہر ہیں، ان خلاف اولا امور کو معاف فرما، میری مغفرت فرما۔ وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، تو ہی بڑھانے والا ہے، عزتیں دینے والا ہے، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، او یا پھر یہ کہا لا الہ غیرک، کوئی نہیں ہے معبود تیرے سوا۔ یہ حدیث پاک واضح ہے۔ تو اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم۔ یہاں پر دیکھیں آپ حاشیے کے اندر کہ حضور علیہ السلام کا تہجد پڑھنا کیسا تھا۔
تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اختلاف مشہور کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ کیا تہجد جو ہے یہ واجب تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یا مستحب تھی. تو دونوں فریق آیت کریمہ سے ہی استدلال کرتے ہیں. جو فرضیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امر کا صیغہ ہے جو وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ لوگ نافلۃ لک کا معنی کرتے ہیں زائدہ، کہ تجھ پر زیادہ ہے، اور کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پر امت سے زائد واجب ہے. اور جو اس کے نفل ہونے کے قائل ہیں ٹھیک ہے جی، تو جو اس کے نفل ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آیت کے لفظ نافلۃ لک سے استدلال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نافلہ فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر بطور استحباب اور نفل کے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نقل کر کے اس آیت کی طرف بھی اس اختلاف کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. باب فضل قیام اللیل، قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کی فضیلت کا بیان. حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے. کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمنا ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے بھی تمنا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور پھر اس کا حضور کے سامنے ذکر کروں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیا کریں، مجھے تعبیر ارشاد فرمائیں. کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد میں ہی سو جایا کرتا تھا. میں نے دیکھا ایک دن خواب میں کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، کأن ملکین اخذانی، دو فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا لے کر گئے. میں نے دیکھا کہ کنویں کی طرح چاروں طرف سے اس کی بندش کی ہوئی ہے، باندھا ہوا ہے، اور اس کے دو گوشے ہیں، دو سینگ ہیں کہہ لیں، یا دو کنارے ہیں، اور اس میں دیکھا میں نے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں. تو میں کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں جہنم سے، آگ سے. آپ فرماتے ہیں پھر ہم کو ایک دوسرا فرشتہ ملا، یہ خواب کے اندر اشارہ. فقال علی، اس نے مجھے کہا، یا وہ فرشتہ جو دوسرا ملا اس نے مجھے کہا کہ مت ڈرو. کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اپنی بہن حفصہ کو بیان کیا، اور حضرت حفصہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا. فقال نعم الرجل، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ تو اچھا شخص ہے. لو کان یصلی من اللیل، اے کاش کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا. آگے اب یہاں سے
وَقَانَ بَعْدُ یہ سالم کے الفاظ ہیں. یہ جو راوی ہے سالم حضرت عبداللہ بن عمر سے جو روایت کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں وَقَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے بعد یہ جو حضور کا ارشاد ہے عبداللہ تو اچھا ہے شخص ہے کاش کہ وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھے. تو حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ان کی پھر تہجد کی نماز نہیں رہی مگر بہت کم. کہ لا ینام من اللیل وہ نہیں سوتے تھے پھر رات میں الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، یعنی رات کو سونا تھوڑا کر دیا تھا اور قیام اللیل میں زیادہ وقت گزار دیتے تھے. تو یہ اس سے چند چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ رؤیائے صادقہ جو ہیں وہ بیان کرنا درست ہے، لیکن اس شخص کو بیان کیے جائیں جو تعبیر بیان کر سکتا ہو. دوسری چیز ہمیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلی فوائد کے تحت کہ صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے وہ پوچھا کرتے تھے. تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ خواب اگرچہ دیکھنے میں برا ہو لیکن اس کی تعبیر اچھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی چیز یہ پتہ چلی کہ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کے تابع تھے. ان کو بس کسی چیز کا پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت ہے تو وہ اس چاہت میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. اگلی حدیث پاک دیکھیں، اگلا باب طول السجود فی قیام اللیل. رات کی نماز میں سجدہ طویل کرنے کا بیان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کی رات کی نماز تھی. آپ ان رکعتوں میں اتنی دیر سجدے میں رہا کرتے کہ تم میں سے کوئی شخص 50 آیات پڑھ لے آپ کے سر اٹھانے سے پہلے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ اتنا طویل ہوا کرتا تھا تہجد میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ 50 آیتیں کوئی شخص پڑھ سکتا تھا. اور پھر کیا کرتے تھے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن نماز کے لیے آپ کو بلانے کے لیے تشریف لاتا یا آپ کے پاس حاضر ہوتا. اس حدیث میں یہ بیان آ گیا کہ نفل نماز کے اندر سجدہ طویل کرنا درست ہے. اور اس باب کو قائم کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیام اللیل میں رات کی نماز میں طول سجدہ جو ہے، سجدے کی طوالت جو ہے وہ مستحب ہے، افضل ہے. اور اس کے اندر یہ اختلاف آ گیا کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جانا، تو اس کی تفصیل کتاب الصلاۃ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں.
تو اب اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. باب ترک القیام للمریض. قیام اللیل مریض کے لیے ترک کرنے کا باب. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جندب بن عبداللہ. ان کو جندب دال کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دال کے فتح جندب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہوئے تو ایک رات یا 2 رات اٹھ نہ سکے. فلم یقم کا معنی یہاں پر ہے اٹھ نہ سکے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے تو اٹھ نہ سکے 1 رات یا 2 راتیں. دوسری روایت میں ہے، یہ بھی جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے سے کچھ عرصہ رکے رہے. تو ایک عورت قریش میں سے بولی، اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے میں دیر لگائی. تو یہ آیات نازل ہوئیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں. اب یہی روایت کتاب و تفسیر میں بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں، وہاں پر مطول ہے. یہاں پر انہوں نے بہت مختصر لکھی ہے، صرف ابتدائی الفاظ لکھے. یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اختصار حدیث کے قائل تھے. تو اب یہ جو عورت تھی، فقالت امرأۃ من قریش، یہ کون تھی؟ یہ ابو لہب کی بیوی تھی. عورہ نام تھا اس کا، عورہ. یہ نالائق عورت ابو سفیان کی بہن ابو لہب کی بیوی تھی، جس نے ترک وحی پر یہ کہا تھا. کیونکہ یہ کافرہ تھی، اس لیے اس کا طرز ہی گستاخانہ اور کافرانہ تھا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر دیکھیں آپ، باب ترک القیام للمریض. تو اس میں یہ آگے انہوں نے حاشیے میں بتایا ہے امرأۃ من قریش کون تھی. وہی العورہ بنت حرب بن امیہ اخت ابی سفیان بن حرب امرأۃ ابی لہب. اسی طرح التوشیح میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے جس میں یہ حوالہ ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ قیام اللیل جو ہے یہ مریض کے لیے ترک کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض نہیں تھی تہجد، کیونکہ اگر تہجد حضور پر فرض ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قضا کرتے، لیکن قضا کرنے کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملا جو 1 یا 2 راتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ پڑھ سکے. آگے ہے باب تحریض النبی علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام لیل اور نوافل پڑھنے کے لیے ترغیب دینا من غیر ایجاب، بغیر حکم دیے واجب کیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتنۃ، آج کی رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے۔ اور ماذا انزل من الخزائن، کیا کیا خزائن رحمت نازل کیے گئے۔ من یوقظ صواحب الحجرات، کون جگاتا ہے، یہ من استفہامیہ ہے، کون جگاتا ہے حجرے والیوں کو، یعنی ازواج مطہرات مراد ہیں۔ یا رب کاسیۃ فی الدنیا، بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا تو پہنتی ہیں، عاریۃ فی الآخرۃ، لیکن وہ آخرت میں کیا ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ تو اسی کے اوپر امام بخاری نے پہلے لکھا ہے کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت فاطمہ اور علی کی طرف نماز کے لیے جگانے کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صدائے مدینہ لگانا، یہ جو دعوت اسلامی والے لگاتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت تشریف لائے حضرت فاطمہ اور علی کے پاس، تو ڈائریکٹ تو اندر گئے نہیں ہوں گے، باہر سے آواز دی ہوگی، ان کو جگایا ہوگا نماز کے لیے، یہی صدائے مدینہ ہیں۔ تو یہ ندا کرنا، نماز کے لیے صدا لگانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب اس حدیث میں یہاں حاشیے کے اندر آپ دیکھ لیں، باب تحریض النبی علی قیام اللیل، اس کے حاشیے میں دیکھیں قال الحافظ، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ قال ابن المنیر، ابن المنیر نے کہا کہ یہ ترجمۃ الباب جو ہے یہ دو امور پر مشتمل ہے، ایک تو تہجد کے لیے ابھارنے پر، اور دوسرا واجب نہ ہونے پر، وجوب کی نفی پر۔ یعنی تہجد کی نماز اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن مرغوب ہے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھارا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہو گئی۔ آگے جو حدیث ہے اسی باب کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ وہی جو اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق لے کر آئے ہیں، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ان کے اور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، فقال، تو فرمایا کیا تم دونوں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یعنی حضرت علی نے کہا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، تو جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا دیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے اور مجھ سے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر میں نے سنا
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑ کر جا رہے تھے اپنے زانوئے مبارک پر ہاتھ مار رہے تھے اور سورۃ کہف کی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کہ انسان سب سے زیادہ کیا ہے جھگڑالو ہے۔ اسی طرح آگے بھی احادیث ہیں اس باب کی، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ان کے اندر اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک عمل کو چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ اس حال میں کہ اس کو کرنا پسند فرماتے تھے لیکن اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں؟ اس خوف سے کہ وہ لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے لوگوں کے عمل کی وجہ سے، یعنی حضور کرتے تھے، حضور کو دیکھ کر لوگ اس کو مستقل کرنا شروع کر دیں تو وہ کہیں فرض یا واجب بھی نہ ہو جائے۔ اس خوف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اس عمل کو پسند فرماتے تھے اس کو کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چاشت کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، وما سبح رسول اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں، سیدہ فرماتی ہیں میں پڑھتی ہوں۔ اب اس حدیث میں اور اس سے جو اگلی حدیث ہے یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، اس میں حاصل کلام یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے جذبہ عمل کو دیکھ کر تم پر یہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہے تو فضیلت کی چیز لیکن ایک اشکال ہے اس پہ، وہ اشکال یہ ہے کہ شب معراج جب حضور پر 5 نمازیں فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا تھا ما یبدل القول لدی، یعنی تغیر و تبدل کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی تھی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خشیت یہ خوف کس چیز کا تھا؟ تو جواب یہ ہے، کئی طرح سے جواب دیا گیا ہے۔ کہ پہلا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور درخواست سے امت مسلمہ کی سہولت کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سفارش یا درخواست سے کہ 50 نمازوں کو 5 کر دیا۔ اب اگر امت خود ہی اپنے اوپر لازم کر لے تو بعید کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پھر فرض کر دے۔ ایک تو یہ، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ فرض کفایہ کا ڈر ہو، اور یہ جو فرمایا حضرت صدیقہ نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وما سبح رسول اللہ صبحۃ الضحیٰ قط، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاشت کی نماز تو پڑھی ہے، ثابت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نفی کی ہے چاشت کی نماز کی، یہ اپنے علم و اعتبار کی وجہ سے کی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اشراق اور چاشت کی نماز اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے، بعد فجر وہیں پر تشریف فرما ہوتے تھے اور اشراق و چاشت پڑھ کر حجرہ شریف میں واپس آتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہو سکتا ہے اس پر مطلع نہ ہوئی ہوں۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔
बाबू क़ियाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-लैला हत्ता तरिम क़दमाहु। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात की नमाज में इतना ज़्यादा क़याम फरमाते कि आपके कदमैन मुबारकैन सूज जाते या उनमें वर्म आ जाता। अब बाज़ लोगों ने इसका तर्जमा किया कि कदम मुबारक फट जाते, लेकिन वो तर्जमा तबीयत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक सूज जाते। हज़रत आयशा ने फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हत्ता तफत्तर क़दमाहु वल फुतूरु अश्शुकूक, कि यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक फूट जाते या फूल जाते। फतूर के माना अरबी ज़ुबान में शक होने के। इसी वजह से कुरान पाक में है इन फ़तरत आई इन शक्कत, यानी शक हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि बाज़ रवायात में अपनी जान पर ज़्यादा मुशक्क़त करना यह मना है, मुमानियत आई है। तो अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे? इसका जवाब ये है कि मुशक्क़त उस वक़्त होती है जब आदमी थक जाए, बेरग़बती से करे। लेकिन अगर कोई काम बज़ाहिर हज़ार मुशक्क़त अमेज़ हो, फिर भी उसका ताल्लुक़ बारगाह उलूहियत में ऐसा जुड़ा हुआ हो कि वो शौक़ व ज़ौक़ से करे, तो मुशक्क़त का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। कसीर अकाबिर बुज़ुर्गान दीन का अमल भी हम पढ़ते हैं। उन्होंने इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी। तो ये बात इस तरह ही है कि जब एक चीज़ इंसान के मिजाज के मुताबिक हो जाए तो फिर इंसान को मुशक्क़त नहीं लगती, वो थकता नहीं। बाबू मन नामा इंद सहरी या सहरी, जो शख्स सुबह के वक़्त सोए उसका हुक्म। इसमें अब अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मियाना रवी का दर्स दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन अल-आस फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को नमाज़ों में से सबसे ज़्यादा महबूब नमाज जो थी वो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, और रोज़ों में से सबसे ज़्यादा महबूब जो रोज़े थे वो भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे। क्यों? वो इस वजह से कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम निस्फ रात सोते थे और तिहाई रात तक क़याम करते थे और छठे हिस्से में फिर सो जाते थे, और एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे। हाँ, इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि सहर के वक़्त सोना दुरुस्त है, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन उस वक़्त कि जब फजर की नमाज ज़ाया न हो। आगे बाबू बन तसहरा फलम यनम हत्ता सल्ला सुबह, ये यहाँ से लेकर 8 नंबर बाब से लेकर बाब नंबर 13 तक बाबू, ये जो बाब है, बाबू इज़ा नामा वलम युसल्ली बाल शैतानु फ़ी उज़ुनिही, यहाँ तक आपने पढ़ लेना है।
اس کو مطالعہ کر لینا ہے۔ تو مزید اگلی جو حدیث ہے اگلے باب کی، باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل، اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے، تو یہ کل ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس باب کو انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق بخاری شریف کا یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔